کسی لڑائی کے اوپر، کسی ضد کے اوپر نہیں ہے، ایک اصول کے اوپر ہے، ایک بنیاد کے اوپر ہے، وہ ہے علم۔ نہیں تو ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب اسپین سے اور یہاں وہاں سے کتاب لوگ لے کے آئے، جب پتہ کیا اسپین کو یہاں وہ جو بھی جنگ ہو اور جو بھی اس سے لے کے آئے وہ لوگ، تو فلاں صاحب کے پاس کتاب پہنچی تو یہ اپنی حقیقت تو جانتے ہی تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب کتاب آئی ہے اس میں بہت سے مسائل ہوں گے، بہت سے سوالات ہوں گے، لوگ ہم سے پوچھیں گے تو قلعی ہماری کھلے گی۔ تو انہوں نے فوراً کھٹ سے، یعنی چٹ بھی ہماری پٹ بھی ہماری، جسے اپنے یہاں کہتے ہیں، فوراً ایک شوشہ نکالا کہ یہ ساری کتابیں جو آئی ہیں یا تو وہ ساری چیزیں اس میں ہیں جو قرآن میں ہیں، تو اس کتاب کی ضرورت کیا ہے، اسے جلا دو، یا اس میں وہ باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، تو جو قرآن میں نہیں ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اسے بھی جلا دو۔ یعنی ہر عالم میں وہ کتاب جلا دی جائے گی جس کے بعد سوال ہی پیدا نہ ہو۔ جب در علم کو چھوڑیں گے تو یہی نتیجہ۔ ہمارے مذہب کی بنیاد علم کے اوپر، ہمارے مذہب کی بنیاد ایک اصول کے اوپر، ایک منطق۔ کون سا ایسا زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، ملنے جلنے سے لے کے، کھانے پینے سے لے کے، اور انفرادی مسائل سے لے کے اجتماعی مسائل، انڈیویجول اور کلیکٹیو ساری باتیں، سب کچھ موجود ہے۔ یہاں تک کہ میں صرف ایک مثال دیتا چلوں، پھر اپنے حدیث کی گفتگو جو ابھی انہوں نے بیان کیا کہ 2 نقطے کے اوپر آپ کو بیان کرنا، اس کا میں اپنی گفتگو آگے بڑھا دوں گا۔ ایک عالم دین جب عراق میں وہ طالب علم تھے یا وہاں پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، تو ان کا خود ذکر ہے کہ مجھے ایک عیسائی نے اپنے گھر پہ دعوت کی۔ جب میں اس کے گھر پہ تشریف لے گیا تو کھانے سے پہلے اس نے اپنی لائبریری ہمیں دکھائی۔ جب میں اس کی لائبریری میں پہنچا تو کئی ریکس تھے، جس میں ایک ریک کے اوپر صرف نہج البلاغہ رکھی ہوئی، اس کی شرح، اس کی تفسیر، اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا۔ جب میں پہنچا اور دیکھا کہ ایک عیسائی کی، غیر مسلم یا غیر شیعہ کی لائبریری میں اور نہج البلاغہ، اور اس میں بھی 2 ریک 3 ریک صرف نہج البلاغہ، اور بقیہ ریک سے اور کتابیں۔ تو ہم کو تعجب ہوا، ہم نے پوچھا کیا آپ بھی نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہج البلاغہ سے پہلے اس نے مولا علی کی تعریف کی اور یہ کہا کہ اگر آج علی ہوتے اور مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہوتے تو آپ امامے اور ٹوپی والے کم جاتے، ہم ہیٹ والے زیادہ جاتے، اس لیے کہ علی سوشالوجی بھی بیان کر رہے تھے، علی فلسفی بھی بیان کر رہے تھے، علی ایڈمنسٹریشن بھی بیان کر رہے تھے، علی کاسمولوجی بھی بیان کر رہے تھے، علی ساتھ جغرافی سب کچھ بیان کر رہے تھے، اور سب سے اہم ہے کہ سب کے ساتھ ساتھ وہ تقویٰ بھی بیان کر رہے تھے۔ تو ہمارے مذہب میں، ہمارے ایک ایک چیز ہے، ایک ایک چیز کے اوپر بحث کی ہے، ہر شے۔ اب یہ جو بات عزیز نے کی کہ یہ قیامت کا جو ذکر آ رہا ہے کہ 2012 میں آ رہی ہے، ہر جگہ ذکر ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ ہمارے یہاں سیدھے کہ مسئلہ ہے کہ 2012 میں یا 2020 میں آئے، میں تو کہتا ہوں کل ہی آ جائے گی، جب کل ہی ختم ہو جائے روز کا کہ 2012 اگر کہہ دیں گے تو لوگوں کو فرصت ہوگی، ابھی تو 3 سال ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو اگر ہم نے فکس کر دیا یہ سلسلہ ہے تو یعنی یہ بھی اس کی وجہ سے سیاست بھی ہو سکتی ہے کہ جب 2012 میں قیامت آنے والی 3 سال فری ہو، جو چاہو لوٹ لو، جس کا چاہو گلا کاٹ دو، جسے چاہو تباہ و برباد کر دو۔ ارے اچھا ہے کہ ہمارے یہاں فکس نہیں ہو سکتا ہے آج رات کو اور صبح ظہور امام کا اعلان ہو جائے، یعنی ہر وقت اگر 2012 طے کر دیا جائے، 2011 طے کر دیے جائے تو بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوگا کہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ ابھی 3 سال تو ہے، آخر وقت کسی دن توبہ کر لیں، قیامت سے 2 دن پہلے بیٹھ جائیں گے اور ساری کتاب قرآن حدیث نہج البلاغہ حدیث کے ساتھ سب لے کے بیٹھیں گے، پڑھ کے لوگوں کو کھلا پلا کے توبہ کر لیں گے۔ یہ بتائیے کہ 2012 میں آیا، اس کے پہلے اگر ہم ہی چلے گئے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ قیامت جو ہے اس کے لیے تو نہیں، جو مر گیا اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ تو ایک تو یہ تصور جو ہے وہ ایسا تصور ہے ہمارے یہاں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو شیعہ اور سنیوں کے درمیان متفق ہے، جس کو وہ مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، سارے فرقے سے مانتے ہیں کہ اگر قیامت کو آنے میں 1 دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو اتنا پھیلا دے گا کہ اس میں امام کا ظہور ہوگا، یعنی چاہے وہ کل ہی قیامت آنے والی ہو، لیکن آج کے دن کو اللہ اتنا پھیلا دے گا کہ جب تک کہ ظہور نہیں ہوگا قیامت نہیں آئی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہمارے یہاں، اسے سبھی فرقے والے مانتے ہیں، اسے ایسا نہیں کہ کوئی انکار کر رہا ہو، اس بات کو، اس حدیث کو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک وہ آثار کا ذکر ہے جو قیامت کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ 2011 میں، 2012 میں، 2015 میں، تو پہلا مسئلہ نہیں کہ ایسی بات ہے 2007 کے لیے پر اعلان کیا تھا، ہمیں یاد ہے 2004 کے لیے بھی یہ مسئلہ ہوا تھا۔ تو انسان کا علم ناقص ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اپنے ناقص علم کی بنا پہ کہہ رہا ہے، اسے اس نے جو کچھ کہا ہے وہ فرق کر سکتا ہے، اور اگر کوئی وقت معین ہوتا، ڈیٹ فکس ہوتی اور اس کا فکس کرنا بہت اہم ہوتا تو ہمارے امام ضرور بتا کے جاتے، بالکل ہے کہ نہیں، ضرور بتا کے جاتے۔ اگر بہت اہم ہوتا اور واقعی کوئی ڈیٹ فکس ہوتا، اور میں آتے ہیں یقینا اللہ کے نزدیک تو فکس ہے وہ تاریخ، لیکن اگر اس کی واقعی اتنی اہمیت
حیثیت ہوتی تو اسے ضرور بتایا جاتا، اس کو ضرور بیان کیا جاتا۔ اب جو پلان دیکھیں قیامت آئے گی وہ سارے آثار نمودار ہو رہے ہیں، لیکن ایک اور باریک سی بات کہ یہ 2012 یا 2011 کا جو ذکر آ رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک پورا گروپ ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں ان کے خلاف وہ سیاست، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا وہ سیاست بار بار 2004 میں، 2007 میں، اب 2011 میں، اب لوگ جب دیکھیں گے تو روز ہوتا ہے قیامت آئی نہیں آئی، اس کا مطلب قیامت آنے والی نہیں ہے۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ اس برغ سے دور کیا جائے گا۔ یا ایک سلسلہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام برمدہ ٹرائنگل ہمارے امام برمدہ ٹرائنگل پہ ہیں یا فلاں جگہ کے اوپر ہے، جزیرہ خضرا کے اوپر ہے، ہوگا کیا جب اتنا یقین بڑھ جائے گا ہماری جوان نسل میں، دوستوں میں کہ ہیں واقعی وہیں پہ ہوں گے۔ بس یہ سارا کمال کیا ہے آج کے میڈیا کا، پروپیگنڈا کا ہے۔ یہ کریں گے کیا ایک بدتمیزی کہ ایک فوٹو لے لیں گے اخبار میں نکال دیں گے یہ کہہ کے کہ ایک امام تھے وہاں برمدہ ٹرائنگل پہ ایک شخص کو ہم نے مار دیا ہے، ہمارا جوان کہے گا اب کیا ہوگا ہمارا۔ یہ پورا پلان ہو رہا ہے، وہ زائونسٹ جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، وہ پورا پلان کر رہے ہیں کہ تمام مذہب کے بنیادی اصولوں کو برباد کیا جائے، جس میں ایک ہی مذہب زندہ رہ گیا ہے وہ ہے شیعہ، اس لیے کہ ان کا عقیدہ امام کے اوپر ہے۔ جرمنی کا ایک رائٹر ذہن سے ہمارے وہ نام نکل گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مذہب کا فلسفہ وہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے۔ سارے مذہب ڈیڈ اس لیے ہے کہ کوئی باقی نہیں ہے جو اس کو اللہ سے جوڑے، اور ایک فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک امام زندہ ہے اور اس کی معرفت کے بغیر خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ تو کسی صورت سے اس کے تصور کو ذہن میں، ہمیں یاد ہے جب میں 1999 کی بات، جب میں کالج میں ایران میں تھا، قم میں پڑھتا تھا، ماشاءاللہ بہت خوب۔ تو ایک نیوز آئی اور وہ نیوز یہ تھی، اور ہم نے ہمارے کچھ دوستوں نے سوال کیا، میں نے اس کا جواب دیا۔ اس نے یہ کہا کہ ایک نیوز تھی کہ امریکہ نے ایک لیٹسٹ سیٹلائٹ بنایا ہے، جو بھی رہا ہو زمانے میں ذہن میں نہیں ہے، جس سے اسے زمین کے چپے چپے کے اوپر یہ پتا کر لیا ہے کہ کہاں انسان رہتے ہیں۔ اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان رہتے ہوں اور سیٹلائٹ کو نہ معلوم ہو۔ تو پہلے تو یہ خود انسان ہو جائے، دوسرے انسان کی بات بعد میں کریں گے۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اتنی سی برائیاں جو جانوروں میں نہیں جو ماشاءاللہ ایسے انسانوں میں ہیں۔ سیٹلائٹ بنانا سیٹلائٹ بنانا بعد کی بات ہے، انسان بننا پہلی بات ہے۔ اگر انسان ہی نہ بنے اور سیٹلائٹ بنا لیا تو کیا ہوگا؟ ایک الگ بحث ہے، پورا ایک چیپٹر ہے اور یہ ایک الگ گفتگو ہے، میں اس کو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن سب یہ اعلان ہوا، اس کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے کہ جب اس نے یہ پتا کر لیا ہے اپنے لیٹسٹ سیٹلائٹ سے کہ ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں آدمی ہے ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جہاں جہاں آدمی ہے، تو اب بتائیے کہ اصحاب کہف کہاں ہے اور امام کہاں ہیں؟ ہم نے کہا گھبراؤ نہیں، ایمان سے 2-4 دن میں کوئی نیا فون کھلے گا۔ اور فوراً 3-4 روز کے بعد یہ خبر آئی کہ ایک قبیلے کا یہ ذکر ہے جو انڈونیشیا میں رہتا ہے، جس میں 440 لوگ ہیں، نہ اس نے آج تک دنیا کو دیکھا تھا نہ دنیا والوں نے اسے دیکھا تھا۔ ہم کہا کہ بتاؤ سیٹلائٹ کا پول کھل گیا، تو جو ابھی یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ ایک قبیلہ وہاں پہ ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد سے 2 سال پہلے پیرو میں ایک قبیلہ ملا کہ جس میں ایسے ہی کچھ 700-800 لوگ ہیں اور وہ جنگل میں رہتے ہیں، آج تک انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا تھا اور دنیا نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ تو دیکھیں قیامت تو آئے گی، اس کے آثار وہ سب ہیں جو قریب قریب نمودار ہو چکے ہیں، اور میں ایسے، لیکن یہ جو ایک کام استعمال کیا جا رہا ہے دنیا میں، اس کے پیچھے کچھ شاطر لوگوں کا کام ہے۔ وہ ایسی باتیں اس لیے کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، میں نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھا، یہ گفتگو اس لیے لازم ہے کہ انہوں نے اچھی بات کی کہ بچوں کو بتایا، ہر جگہ یہ سوال ہوتا ہے، ذکر کیا جائے کہ یہ صرف ایک پلان ہے کہ اتنی بار ایک بات کو کہا جائے اور وہ بات نہ ہو۔ وہ جو اپنے ایک چھوٹی سی کہانی پڑھتے تھے ہم لوگ کہ وہ بھیڑیا آئے گا اور بھیڑیا آئے گا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ سوچتا تھا کہ آ گیا اور ایک دن انتظار چھوڑ دیا اور واقعی وہ آ گیا۔ یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ ذہنوں کو کس طرح سے ان چیزوں سے دور کیا جائے، کس طرح سے قیامت، اس لیے جب بار بار یہ بات ہوگی کہ 2004 میں نہیں آئی، 2007 میں نہیں آئی، یہ بات 2011 کا ذکر ہے، جب کہا کہ یہ سب فضول ہے، یہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور مذہب والے بھی یہ باتیں کرتے نہیں۔ اب قیامت کیا ہے؟ وہ علامت جو ہے جو نمودار ہو چکی ہے اور ہوگی۔ ابھی میں نے اتفاق کے ساتھ یہی گفتگو تھی، میں نے یہی کہا کہ جیسے سورج جب ڈوبتا ہے تو ڈوبنے سے پہلے جو اس کے کئی آثار علامتیں ہوتی ہیں۔ مان لیے کہ سورج جو ہے وہ گرمیوں میں خاص طور سے 7 بجے ڈوبنے والا ہے، تو اب جیسے جیسے 4 بجے گا گرمی اس کی کم ہوگی، 5 بجے گا اور کم ہوگی، اب ایک دم ڈوبنے کے نزدیک جب آئے گا تو اب وہ لال ہوتا جائے گا، ایک دم جب ڈوبنے لگے گا تو بالکل لال ہو جائے گا، اس کے شعاعیں ختم ہو جائیں گے، آپ آنکھ سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے